سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، ثم منظرو، پھر تم دیکھو، کیف کانا، کیسے ہوا، عاقبہ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ قل، کہہ دیجئے، لمن، اس سے جو، لمن ما فی السماوات، اس کے لیے ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ یعنی آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ آسمان و زمین میں یہ سب کچھ کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے، کس کے اختیار میں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، للہ، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب، لکھ لیا ہے اس نے، علی نفسہ، اپنے نفس کے اوپر، الرحمہ، رحمت کو، یعنی تمہارے انکار کے باوجود، تمہاری بغاوت اور سرکشی کے باوجود، تمہارے استہزاء کے باوجود وہ تمہیں مہلت دیتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ہیں کہ نہیں ایمان لاتے، وَلَہُ، اور اسی کے لیے ہے، ما ساکانہ، جو کچھ کے قرار پکڑے ہوئے ہے، ٹھہرے ہوئے ہے، سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، فی اللیل، رات میں بھی، والنہار، اور دن میں بھی۔ یہ تو ظرف ہو گیا نا، یعنی وقت ہے، رات اور دن۔ اوپر فرمایا لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، یعنی کہ مکان، آسمان و زمین، مکان وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور زمان وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی ہر مکان بھی اور ہر زمانہ بھی وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہر مکان میں جو کچھ ہے اور ہر زمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ، میں بنا لوں، ولین، کوئی ولی، کوئی حمایتی، کوئی سرپرست، فاطر السماوات، یعنی غیر اللہ ہی، اللہ ہی سے بدل ہے فاطر السماوات، کہ کیا آسمانوں کے پیدا کرنے والے کے سوا، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے والے کے سوا، میں کوئی اور ولی بنا لوں، اپنا سرپرست اور اتحادی ساتھی بنا لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ اسی نے بنایا ہے اور اسی نے پیدا کیا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، زندگی کے اسباب وہی فراہم کرتا ہے، تو میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنا لوں، ولی بنا لوں۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرتو، بے شک میں تو حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، پہلا، من اسلم، وہ جس نے کہ تسلیم کیا، جس نے یعنی اپنا سر جھکا لیا ہے، جو اسلام لایا ہے، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں، پہلا تسلیم کرنے والا، ماننے والا ہو جاؤں، کہ تمہارے لیے ایک نمونہ بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور تم نہ ہو جاؤ، من المشرکین، اور تو نہ ہو جا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ قل، کہہ دیجئے، انی اخاف، بے شک میں خوف رکھتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، عصیان نافرمانی کو کہتے ہیں، ربی، اپنے رب کی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں خوف رکھتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا۔ یوم عظیم، یہ صفہ موصوف ہے، یعنی بڑا دن، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا میں خوف رکھتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی، یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے تو پھر باقیوں کی کیا بات ہوگی۔ میں یصرف عنہ، جو ہٹا لیا گیا اس سے، من، وہ جو، یصرف، ہٹا لیا گیا، پھیر لیا گیا، عنہ، اس سے، یوم اذن، اس دن، یعنی وہ عذاب اس دن جس سے ہٹا لیا گیا، فقد رحمہ، پس تحقیق اس نے اس پر رحم کر دیا۔ فذلک الفوز المبین، اور یہی ہے واضح کامیابی، الفوز، کامیابی، ٹوٹ جانا، المبین، واضح واضح، یعنی کہ لا علیہ، لا لی ولا علیہ،
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نا کہ بس میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، میری نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں، بس میں چھوٹ جاؤں تو بس یہی کافی ہے۔ تو من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز العظیم، الفوز المبین، کہ جس سے اس دن وہ عذاب ہٹا لیا گیا، بس تحقیق اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، کھلی 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 کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس دن یہ کامیابی عطا کرے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، وَإِن اور اگر، یمسسک اللہ پہنچائے گا تجھے اللہ، بضر کوئی تکلیف، فلا کاشفا تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، اللہ مگر وہی، یعنی بس اللہ ہی اس کو ہٹا سکتا ہے، اس تکلیف کو، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر پہنچے تجھے، پہنچائے تجھے، بخیر کوئی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہی قاہر ہے، قابو میں رکھنے والا ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر کنٹرول رکھنے والا، قابو رکھنے والا وہی ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی حکمت والا ہے اور خبردار ہے، یعنی آگاہ ہے اور دانائی والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ایو شیئن کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ، یعنی سوال کر لیجئے اور پھر خود ہی بتا بھی دیجئے کہ اللہ ہی سب سے بڑی چیز ہے، شہیدن وہ گواہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، و اوحیا اور وحی کیا گیا ہے، الیہ میری جانب، ھذا القرآن یہ قرآن، یعنی اسی بات پر تو وہ گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے وحی کیا ہے، اور یہ قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا ہے، لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈر سناؤں تمہیں، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈرا دوں، ڈر سنا دوں، ومن اور اسے بھی جس تک بالاغا وہ پہنچے، یعنی یہ قرآن جس جس تک پہنچ رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، ڈر سنا رہے ہیں، یعنی اس تک وہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پہنچ رہا ہے۔ تو ان وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، یعنی وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن اس لیے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے ڈرا دوں، اسے بھی، یعنی اور اسے بھی ڈرا دوں جس تک یہ پہنچے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یوں بھی ہے، لِأُنذِرَکُم بِہِ کہ میں ڈر سناؤں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ اور جس تک یہ پہنچے وہ بھی تمہیں ڈر سنائے، یعنی وہ بھی آگے ڈر سنائے۔ اِنَّکُم کیا یقیناً تم، لَتَشْہَدُونَ البتہ تم گواہی دیتے ہو، اَنَّ مَعَ اللہ یہ کہ اللہ کے ساتھ، آلِہَةً معبود ہیں، اخرى دوسرے بھی، قل کہہ دیجئے، لا اشہد میں تو گواہی نہیں دیتا، قل کہہ دیجئے، انما بس بات یہ ہے، ہوا الہ واحد وہ ہے جو ایک ہی معبود ہے، یکتا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، وَإِنَّنِي اور یقیناً میں، بَرِیءٌ بیزار ہوں، مما تشرکون اس سے جو تم شرک کرتے ہو، الذین آتیناہم الکتاب الذین وہ جو آتینا دیا ہے ہم نے، ہم انہیں، الکتاب کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، یعنی جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب کا علم دیا ہے، تو وہ کتاب کو ایسے ہی جانتے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں، یا کہ جنہیں ہم نے توریت اور انجیل کتاب دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے
بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یا جنہیں ہم نے توریت اور انجیل دی ہے وہ قرآن مجید کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حقیقی کتاب تو یہی قرآن مجید ہی ہے، تو یہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم نے تو، ہمارے لیے تو نمونہ ہے، اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے لیے اسوہ تبھی ہو سکتے ہیں جب کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں معرفت ہو، معلوم ہو، تو تبھی وہ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی اتباع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، تو ہم یہ کتاب والے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی معلومات اور اتنا علم رکھتے ہیں جتنا کہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس کا علم مسلمانوں کو عطا کرے، کیونکہ یہی ہمارے پاس سب سے زیادہ دلیل ہے۔ اب ہمارے پاس یعنی کہ اگر سنت کا علم نہیں ہے، سیرت کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے؟ تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو بھی یہ اللہ تبارک رب العزت عطا فرمائے۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے نقصان دیا ہے اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، بس وہ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جو لوگ ظاہر ہے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان دیا ہے۔